الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد طے کر لیا کہ اگر کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی طریقہ جس کے اوپر انسان اپنی زندگی کو گزار کے آئے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے بہترین جو دین ہے مذہب کے اعتبار سے ہے تو وہ دین ہے اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، طریقہ جس کے اوپر انسان کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس کو پورا کر دیا۔ پہلی امتیں، پہلی قوم، پہلے نبی آتے تھے، ان کے ساتھ بھی دین اور مذہب ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مکمل ہونے کا جو دین کا تمغہ امتیاز دیا وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے لائے ہوئے دین پر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی مذہب اختیار کر کے آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، کوئی اور طریقے سے اپنی زندگی کو گزار کے آیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ عربی لغت میں جو لن آتا ہے وہ منفی کے معنی میں آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے ہرگز قبول ہی نہیں کریں گے، چاہے وہ پوری اپنی زندگی گزار کے آ جائے اور وہ سوچتا رہے کہ میرے ساتھ تو دنیا کی بہت ساری شہرتیں تھیں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں تھیں،
لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے رد کر دیں گے، قبول ہی نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے پسند کیا آخری انسان تک کے لیے اسلام کو دین ہونے کو، کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں راضی ہو گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے پسند کر لیا اسلام کو قیامت تک کے لیے۔ اب اسلام دین کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے؟ کیا صرف روزے رکھ لینے کا نام دین ہے؟ چلو نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لی، حج بھی کر لی، کیا اسی کا نام دین ہے؟ دین ہے ہماری 24 گھنٹے کی پوری زندگی، ہر سیکنڈ ہر گھڑی اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا، اس کا نام ہے دین۔ دین کا ایک شعبہ ہے نماز، ایک عبادت ہے ایک نماز، روزہ ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے نماز اور روزہ۔ تو اپنے آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ ہر ایک پہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ملفوظات میں لکھا ہے، ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے کہ انسان کے لیے دیندار بننا تو فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو دیندار سمجھنا یہ حرام ہے کہ میں تو بہت بڑا 5 وقت نماز پڑھ لی، میں نے تو داڑھی رکھ لی، میں نے تو سنت پڑھ لی، میں تو بہت بڑا دیندار ہو گیا، لوگ نہیں پڑھتے۔ نہیں، اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی سنتوں کو سنت سمجھ کے ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تو یہ طریقہ تھا، یہ طرز تھا کہ وہ عادتیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عادتیں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حاجت کے لیے جانا، اور کسی جگہ کے اوپر سفر کے اندر ایک مثال پہ ہے کہ سفر میں کہیں جگہ پہ ٹھہر جانا، عادتاً کوئی ٹھہر جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تھوڑا وقت گزار لیا، تو اس عادتاً کوئی چیز ادا کی ہے تو اس کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا کیا ہے کہ بھائی وہاں پہ جا کے کیا ہے۔ حالانکہ وہ سنتیں نہیں، عادت ہے۔ سنتیں وہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کے اس پہ پابندی کی اور اس کو کرنے کے لیے حکم بھی دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سنتوں کے اتنے پابند تھے۔ ایک مرتبہ ان کے غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے کچھ قضاء حاجت سے حضرت تشریف لائے تھے، پھر ایک جگہ قیام کیا اور وہاں تھوڑی دیر اندر گئے اور اس مقام پہ گئے، یعنی ویرانے تھا جنگل میں، وہاں پہ گئے اور جا کے واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو تو یہ حاجت تھی نہیں، آپ کس لیے یہاں سے ٹھہرے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے اور یہاں پہ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، خالی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے وہاں گئے، تو میں اس جگہ بیٹھا اور بیٹھ کے آ گیا۔ اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی سنت ہی تو ہے، اس سے تو نماز ہو جائے گی، بغیر ٹوپی کے بھی ہو جائے گی، بغیر کرتے کے بھی ہو جائے گی۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ ایک سنت کا چھوڑ دینے کا کیا نقصان ہے اور اس میں مسلسل عادتیں کرنے سے ہم کو کیا نقصان ہے، اور سنتوں پہ پابندی پہ کیا انعامات ہیں۔ انعامات تو ہم نے بہت سنے ہیں، کلمے میں کہ ایک جز پہ تو ہم بہت محنت کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے اوپر تو بہت محنت کی ہے اور کرنی بھی چاہیے، وہ بنیاد ہے۔ لیکن اس کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ انہی کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نہیں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے،
کہ میں نے اللہ کو رب مانا ہے. تھوڑی بات تفصیل کی ہو جائے گی کہ رب کی صفت کو میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ رب ہے. وہ رب کہتے ہیں کہ جو صفت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شروعات کی جو پہلی آیت ہے، پہلی قرآن کی جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی اپنی صفت کو اس کو رب، صفت رب کو بیان کیا. اور قرآن کی اواخری آیتوں کے اندر قل اعوذ برب الناس، اس کو بھی شروع اسی سے کیا، اپنی صفت رب سے شروع کیا. اور جب عالم ارواح میں ساری روحیں جمع تھی، اللہ رب العزت نے یہی سوال کیا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارے سامنے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب کسے کہتے ہیں، یا صرف خالی لفظی ترجمے میں رب یعنی اللہ؟ نہیں، اللہ نے قبر میں اترنے کے بعد کا بھی پہلا سوال یہی رکھا، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ رب کے لفظی ترجمہ پرورش کرنے والے کہتے ہیں. پرورش کرنے والا اسے کہتے ہیں رب. اب ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو اسے بھی تو پرورش کرنے والا کہیں گے. تو پرورش کرنے والے میں وہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ اس کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہو. اللہ رب العزت کی دوسری صفتیں ہیں، جو نام ہیں ان میں سے ایک صفت علیم بھی ہے. اللہ رب العزت ایسا جاننے والا کہ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. پرورش کرنے والا جس کی پرورش کر رہا ہے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ودود بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. اگر غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینے والا، شفقت والا بھی ہو. ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ باپ میں ایک صفت ہوتی ہے کہ بیٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رؤوف بھی ہے، کہ وہ شفقت کرنے والے بھی ہیں. اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کے اوپر انعام دینے کا بھی قادر ہو، اور اگر وہ کوئی غلطی کرے، برا کرے، گناہ کرے، نافرمانی کرے تو اس کے اوپر سزا دینے کے بھی قادر ہو. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت قادر اور قدیر بھی ہے. تو یہ رب کی ایسی صفت ہے کہ جو پوری جامع ہے، بہت ساری صفتوں کو لیے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس اہمیت کو بتلایا کہ اب جب جس نے اللہ کو رب مان لیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مان کے زندگی گزارے. وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے جب محبت کروں گا کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے زندگی گزار. کیا ہوگا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرے تو بندوں کو کہہ دیجئے آپ کہ وہ آپ کی اتباع کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. تو کیا کریں گے اللہ رب العزت؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں، ان کے نام کو جانتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا، علامت کیا ہے کہ کسی بندے سے وہ محبت، اللہ رب العزت بہت محبت کرتے ہیں؟ کیا دنیا دے دی اس کے لیے؟ تو اللہ کی بہت نعمتیں اور بہت محبتیں. ہاں ایک اللہ کی ضرور نعمت نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی ان سے جب پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، سنتوں کا پابند ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکیوں کی طرف چلنے والا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ کی محبت ہے، کہ اللہ رب العزت اپنی طرف آنے کی نشانی بتائے گا. اللہ رب العزت نے دنیا کو بندوں کے لیے بنایا ہے.
انسان کے لیے بنایا ہے، نہ یہ کہ انسان کو دنیا کے لیے۔ ہم اپنی کامیابی کو سوچتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جاوے، رہن سہن اچھا ہو جاوے تو ہمیں کامیابی اور سکون مل جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے سکون اس میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سکون اللہ اپنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رکھی ہے، ان کی سنتوں کی پیروی میں رکھی ہے۔ دنیاوی انعامات تو یہ ہوں گے کہ اگر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر ادا کرنے والا ہو بنے گا تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیں گے۔ پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں رعب ہوگا۔ آج ہم سنتوں کو ترک اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، اسی لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے طریقے، لوگوں کا پہن سہن، لوگوں کا طریقہ اور لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کے طریقے کا ہم اختیار اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ کبھی خوش نہیں ہونے والے۔ جب رب ہی نہیں خوش ہوگا تو کیا وہ بندوں کو خوش کر دے گا؟ مجھے اس بات کی جواب دے کہ کیا رب ہی نہیں خوش ہوگا تو کیا وہ اس کے بندے، وہ مخلوق ہیں، کیا وہ خوش کر دے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتوں کا اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، لوگوں کے نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، اللہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے، اللہ والوں کی دعاؤں کے اندر اس کا حصہ دے دیں گے، اور اسے رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کرتے ہیں، یحللکم اللہ ویغفر لکم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بندہ بھی مرد ہو یا عورت ایمان والا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو رب مانتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے، اس نے اچھا عمل کیا تو ہم اسے حیات طیبہ دے دیں گے۔ اب میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اچھے عمل سے مراد صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، صرف حج کر لینا، یہ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی اس کا عمل کہ ایک جز ہے، لیکن اچھا عمل وہ ہے کہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی ہر گھڑی ہر سیکنڈ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزرے۔ ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے گھر میں داخل ہونا، ہمارے گھر سے نکلنا، ہمارے استنجا تک کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے۔ ایک یہودی ایک صحابی سے بیان کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے یہ نبی کہ تم کو استنجا کا طریقہ بتلاتے؟ انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ہاں ہاں، ہماری یہ نبی ہے کہ انہوں نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ ڈھیلے سے کیسے استنجا کرنا، پانی سے کیسے استنجا کرنا، اور گرمی میں کیسے استنجا کرنا، اور ٹھنڈی میں کیسے استنجا کرنا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں کہ ہم اس کو علم ہی نہیں سمجھتے، پاکی حاصل کرنے کو علم ہی نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے اور اس جانوروں کے درمیان کیا فرق رہا کہ جن کی ضرورت ہے کھانا پینا اور شہوتیں پوری کرنا ہے اور مر جانا، اور انسان بھی یہی کے لیے پیدا کیا کہ بھائی بس کھا لے ہوئے، پی لے ہوئے، ضرورت پوری کر لے ہوئے، شہوتیں پوری ہو گئی، ختم ہو گیا۔ نہیں، انسانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنے ذات کو پہچاننے کے لیے۔ مقصد انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ آخری جو ہے ہماری ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن جو پہنچنا ہے وہ تو جنت میں جانا ہے، اس کے لیے یہاں پہ اعمال کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت سارے ہمارے حضرات سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوں گے، اسی کی پہلی دوسری آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ ذات ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اسی لیے کہ احسن عمل، اچھا کون عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں اس لیے بیان کیا۔ اب میں تمہیں تھوڑی سی سنتوں کے بارے میں یہ بتاؤں کہ
کہ ایک سنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں اور بیان کر کے رکھی ہیں. ہم مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہوئے کسی کو پڑھنے کی بہت اچھی بات ہے، لیکن عادت بنانا اس کو کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو داہنے پیر سے داخل ہوا کرو اور درود شریف پڑھ کر داخل ہوا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. اب مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد وہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے رحمتیں جو اترتی ہے وہ کعبۃ اللہ پہ اترتی ہے، اس کے بعد ہر مسجد کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے. تو جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت میں جب داخل ہوتا ہے تو اسے توفیق ہو جاتی ہے نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ کے سے مانگنے کی، اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ رحمت ہے اللہ کی. اس کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کہ ہم اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے تو عنقریب یہ ہوگا کہ ہم اسے سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیں گے. کیا کریں گے؟ سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیں گے. اب اللہ رب العزت جب سیدھی راہ کی رہنمائی کرے تو وہ کیا وہ ادھر ادھر بھٹکنے والوں میں سے بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے بندے کو پوچھا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے. اب وہ بندہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو کہہ دے گا بھائی یہاں سے رکشہ پکڑ لو، یہاں سے رکشہ سیدھی وہاں پہ آپ کو اسٹیشن چھوڑ دے گا. یعنی ایک راستہ بتا دیا یہاں سے یہ راستہ پکڑ لو وہاں تک پہنچ جاؤں گا. اب وہاں پہنچ کے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ہدایت پہ چل کے آیا تو صحیح جگہ پہ میں پہنچا، میرا مقصد اسٹیشن پہ پہنچنا تھا. اور ایک بندہ وہ ہے کہ اس نے اسے پوچھا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے، میرا مقصد وہاں پہنچنا ہے. اب اس نے کیا کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں. تو دونوں ہدایت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، رہبری کرنے والے ہیں. ایک نے تو ٹھہر یہاں سے رہبری کر دی، پہنچ تو وہاں جائے گا ہی لیکن کہیں بھٹک جائے گا، کہیں راستے میں یہ ہو جائے گا. اور ایک دوسرا ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تو وہ سیدھا سیدھا وہاں تک پہنچا دے گا آسانی سے. بندے کی رہنمائی کرنا اور اللہ کی رہنمائی کرنے میں یہی فرق ہے کہ بندے کی رہنمائی تو وہ ہے کہ وہ سیدھے راہ کی رہنمائی دکھا دے گا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن اللہ رب العزت جب سیدھے راہ کی رہنمائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ پکڑ کے اس جنت تک لے جائے گا. اب سمجھ میں آئی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کو منگوایا کیوں ہے؟ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے ہدایت کو مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں اپنا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دے. ہمارا آخری مقصد کیا ہے؟ جنت ہے. انسان جب بنایا نا حضرت آدم علیہ السلام کو تو بنا کے اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا تھا. کس میں رکھا تھا؟ جنت تو پہلے سے انسان کے لیے بنا دی گئی تھی اور اس کا ٹھکانہ رہنے کا جنت تھا. یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، ایگزام کے لیے بھیجا گیا کہ تم دنیا میں رہ کے بھی وہ مقصد کو دھیان رکھتے ہو یا نہیں. یا ہے کہ اپنے شہر جانے والے مسافر اگر ٹرین میں بیٹھا ہے، دلی جا رہا ہے، راستے میں بھوک لگی، پائے پیاس لگی، اب وہ اسٹیشن پہ رکی ہے گاڑی، وہ نیچے اترا اور کیا لے رہا ہے؟ پانی کی بوتل لے رہا ہے. اتنے میں کیا ہوا؟ ٹرین چل دی. تو یار میرے کو تو بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، میں تو پلیٹ پوری کر کے نہ کھانے پوری پیٹ بھر کے پھر بعد میں جاؤں گا. جانے تو بولے جائے گا؟ ایسا کرے گا؟ نہیں. اس ضرورت کو ملتوی کر دے گا، میں اس کو چھوڑ دے گا بھائی چھوٹے نہیں لیے رہنے دے، میں گاڑی کا مقصد کو پکڑ کے میں پہنچوں گا. ایسا نہیں کرے گا کہ یہ گاڑی تو جانے تو دوسری گاڑی آ رہی ہے میں میری ضرورتیں پوری کر لوں. انسان دنیا کے اندر اتنا لگاؤ بیٹھا ہے کہ وہ ضرورتیں پوری کرنے کے پیچھے اللہ کو بھلا بیٹھا، مقصد کو بھلا بیٹھا، اور وہ ضرورت کو پوری کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے اولاد کا پیٹ بھر جائے. یہ ضرور ذمہ داری ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف پہنچنا یہ تو مقصد ہے. ہماری حاجت اور ضرورت تو وہ ہے
اللہ رب العزت یہ ضرورتیں تو پوری کر دے گا. اللہ تعالیٰ رزق کا سوال نہیں کرتے. ہم نے حکم نہیں کیا آپ کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم نے تم سے سوال نہیں کیا ہے رزق کا کہ مجھے کما کے دو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے لیے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی فرمانبرداری کے بیان کیا. تو میں بتا رہا تھا کہ مسجد کے اندر جب داخل ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے گا. جب اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا تو اللہ اسے سیدھی راہ کی رہنمائی کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عادت ڈالی کہ جب بھی تم اندر داخل ہوا کرو تو اللہ کی رحمت کو مانگ لیا کرو. کس کو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میرے لیے راستے کھول دے تیری رحمتوں کے. اور پھر اس مسجد سے نکلنے کا راستہ، جب مسجد میں تھا وہاں تک تو اللہ کی طرف متوجہ تھا. پھر یہاں سے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر مشغول ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ بائیں پیر سے نکلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور تیری فضل کا. رحمت یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے روحانی چیزیں، اور فضل یہ دنیا کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مانگ لیا کرو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور تیرے فضل کا. فضل یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. پھر آگے بیان کیا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کہ جمعہ کی جب تمہیں پکارا جائے تو تم جمع ہو جایا کرو اور جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جایا کرو تو پھر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہ فضل ہے. اللہ نے ہر نماز کے وقت کے بعد بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طریقہ بتلایا کہ یہاں سے نکلو تو تم سوال کرتے ہوئے نکلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اتنی جان ہے کہ یہ طبیب اور یہ ڈاکٹروں کی جو ہم دھکے کھاتے ہیں وہ دھکے کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اگر کھانے کے وقت اگر سنتوں کے مطابق اگر کھانا کھا لیا جائے. میں تمہیں چھوٹی سی سنتوں کا تذکرہ بتاؤں جو جس کی وجہ سے ہمارے بدنی فائدے بھی بہت ہیں، جس کو ہم سنت سمجھ کے نہیں کرتے. ایسا ہی آگے بنا کے دھو لیا ہو گیا. نہیں، انسان کو ہے نا ایک اپینڈکس ہوتا ہے، جانتے ہوں گے، ہرنیاں جسے کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہرنیا؟ یہ کچھ نہیں ہے، کھانے کی جو آنت ہے اس میں سے ایک آنت تھوڑی سی باہر نکلی ہوتی ہے. کھانا اس میں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتا. پھر وہ کھانا سڑتا ہے اور پک جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے نکالنی پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہرنیا، اپینڈکس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر ایک جانب کھڑا کر کے بیٹھے گا تو وہ جانب دبے گی جس جانب وہ آنت ہوتی ہے، اس میں کھانا ہی نہیں جائے گا تو وہ سڑے اور پھر بعد میں وہ کھانا اپنی روٹ سے اپنے روٹ سے جاتا ہوا اس سے جا کے درج جائے گا. یہ ایک نہیں، بہت سارے ایسے فائدے. پانی کا میں تمہیں بتا دوں، پانی بیٹھنے کا حکم کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیوں بیٹھ کر بتانے کا بنایا ہے؟ ہمارے اندر پیٹ میں گردے ہوتے ہیں، کڈنی، وہ ایک جالی کیا ہے؟ نیٹ ہے. ہم جس کے جسے نل چالو کرتے ہیں، نل کے نیچے اگر پانی کو صاف کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ جالی لگاتے ہیں نا. وہ جالی اگر ہم نے جالی لگا دی، ٹوٹی لگا دی اور فل پانی چالو کر دیا تو کیا ہوگا؟ جالی پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی نا. وہ اتنی باریک جالی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہم جتنا پانی پیتے ہیں ہماری جتنی ضرورت کے پانی کو وہ اندر رکھتی ہے اور جتنا پانی ضرور نہیں ہے اس کو باہر پیشاب کے ذریعے سے نکال دیتی ہے. جو کچرا ہے اس کو صاف کر کے وہ نکال دیتی ہے اور پانی صاف ستھرا خون بنانے کی طرف جاتا ہے. جو کڈنی فیل ہو جاتی ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جالی پھٹ جاتی ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں اور بوتل لگا کے پی لیا تو سیدھا پانی کتنی فورس سے اندر جائے گا. ڈاکٹر کا میں نے مقالہ پڑھا تھا کہ انسان اگر گردے جیسا دوسرا گردہ ہی بنا لے لیکن گردے میں جو عقل ہے کہ انسان کے وزن کے مطابق کا پانی کو اس میں رکھنا اور اس کے وزن کے مطابق پانی کو نکال دینا، وہ مغز انسان نہیں ڈال سکتا اس جالی کا. نہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچانے کا طریقہ بتلایا کہ تمہاری کامیابی، تمہاری چین اور سکون کی زندگی وہ اسی میں ہے، نئے کے غیروں کے طریقوں میں.
اللہ نے وہ رعب رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ادا کرنے میں. یہ چھوٹی سنتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے اندر تو بہت ساری ایسی سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم جان جان کر ادا کرنے والے بنیں گے تو ہمارے لیے اطمینان اور حیات طیبہ ملے گی، اور جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یوں ہی مل جائے گی کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ کہ جس نے میرا انکار کر دیا، میرا انکار کر دیا. اب انکار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا آپ کا؟ تو کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، جس نے میرا انکار کر دیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں زندگی میں کتنا اتارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا سیمپل اور نمونہ اور ہیرو اور فالوور کس نے بنایا؟ ہم ان فالوور کی اتباع کرتے ہیں کہ جس کے بعد کی کسی کو اس کا نام بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کے ناموں کو بھی مٹا دیتا ہے، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں. بہت ساری دنیا کی چیزیں ایجاد کرنے والے بڑے بڑے بن گئے، لیکن ان کی ایجاد کو تو ہر استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو ایجاد کرنے والوں کو کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے نام کو ابھی بھی یاد رکھے جاتے ہیں اور ان کے نام رکھنے کا لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پہ عمل کرنے کا. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دیکھو سنتوں کا وقت ہے، پڑھ لے انشاءاللہ.